وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے فضل و اس کے کرم، اس کے احسان سے ہماری زندگیاں آگے بڑھ رہی ہیں، عمر کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، بال چاندی کا رنگ لانے والی ہیں. وقت متعین جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. ضروری نہیں انسان کی موت واقع ہونے کے لیے بڑھاپا ہونا، ضروری نہیں کسی بیماری کا شکار ہونا، ضروری نہیں ہے کسی حادثے کا شکار ہونا. وقت آن کل نفس ذائقۃ الموت، جب وقت آتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے، امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، ان کے جسمانی فائدے، ان کے روحانی فائدے کے لیے، دن کے سرور کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے، پیاری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، ائمہ، علماء، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے سے امت کے درمیان کھول کھول کر واضح کر کے بتا دیا. اور نبی علیہ السلام نے جو پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی اس پر اہتمام کرتے، عمل کرتے اور اوروں کو اس کا پیغام دیتے اور ان سے کہتے یہ پیغام اوروں تک پہنچانا ہے. یہ قرآن کا بھی فرمان. اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی فرما دیجیے کیا؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، یہ سب میری عبادت ہے اللہ تیرے لیے. نبی علیہ السلام کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا. صرف پسند نہیں فرمایا، کہا امت کے لیے ایک نمونہ ہے.
امت کے لیے ایک مثال ہے، امت کے لیے ایک طریقہ ہے، امت کے لیے سنت قرار دیا، امت کے لیے بہترین عمل قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا جو حکم ہے، نبی کا جو طریقہ ہے وہی دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے صاف ایمان والوں سے بتا دیا کہ میرا جو حکم ہے، نبی کا جو طریقہ ہے وہی دین ہے، وہی قرآن ہے، وہی شریعت ہے، وہی پیغام ہے میرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پسند فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے، بیٹھنے، جاگنے، عبادت، کھانے کے طور طریقے، ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، امت کے لیے شفا بنایا، امت کے لیے عبادت بنایا، امت کے لیے برکت بنایا، امت کے لیے رحمت بنایا، امت کے لیے نعمت بنایا، امت کے لیے سعادت بنایا، امت کے لیے فلاح بنایا، امت کے لیے کامیابی بنایا، امت کے لیے آخرت کی اور دنیا کی دونوں جہاں میں الفت و عافیت و سعادت دارین کی زندگی اللہ نے اس بندے کے اندر رکھی ہے جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کرتا ہو، آپ کے اخلاق کی، آپ کے اعمال کی، آپ کے کردار کی، آپ کے افعال کی، آپ کے معمولات کی، آپ کے سونے کی، آپ کے جاگنے کی، آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کی، آپ کے سفر کی، آپ کے حضر کے، آپ کے کھانے اور پینے کے جو معمولات نبی اکرم علیہ السلام نے عملی طور پر امت کو جامہ پہنایا ہے، عملی مشق پریکٹیکلی میدان میں نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے صرف امت کو بتایا ہو کہ تم یہ کرو، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر اہتمام فرمایا، پھر بتا دیا کہ یہ عمل تمہارے لیے کار خیر ہے، یہ عمل تمہارے لیے ثواب ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں، میاں وہ چیز بولے تھے خطیب صاحب سنت ہے، کہتے ذرا اس پہ عمل کرو، فلاں چیز بولے تھے اس پہ عمل کرو۔ ماں باپ کیا نبی علیہ السلام بخشے بخشائے ہوئے نہیں ہے؟ کیا امت کے کسی فرد کو اس معاملے میں شک و شبہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے قرآن میں صاف واضح فرما دیا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے امت کو تعلیم دی۔ استاد عمل کر کے شاگرد کو تعلیم دے گا تو شاگرد کے اندر وہ تعلیم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی لیے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک خاتون جو ہے ایک بزرگ سے بہت امیدیں رکھتی تھی، وہ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر گئی، کوسوں دور سے آئی ہیں، بہت دور سے آئی ہیں، اور بزرگ سے کہا کہ بیٹا میرا جو ہے گڑ بہت کھاتا ہے اور اس کو زیادہ کھانے سے منع کروا دیجیے، کوئی بھی چیز زیادہ کھانا نقصان دہ ہے۔ اب گرمی ہے بول کے چار طرف فین ڈالے کے بیٹھیں گے تو کیا سردی نہیں ہوگی، سانس میں دشواری نہیں ہوگی، پیاس لگ رہی بول کے پانی فل مکمل اگر پیتے رہیں گے تو کیا نظام میں گڑبڑ نہیں ہوگی؟ تو ماں نے کہا استاد سے کہ استاد جی آپ بتائیں بیٹے کو نصیحت کریں کہ گڑ کم کھایا کریں۔ تو استاد نے کہا پھر بچے کو کل لے کے آؤ۔ اب وہ کل لے کے آئے پھر دور دراز سے، تو استاد نے اس کو بلایا، بلا کر کہا اتنا کہ بیٹا گڑ کم کھایا کرو، بس اتنا ہی کہا اور کچھ نہیں کہا۔ عورت حیران رہ گئی، ماں کہنے لگی حضرت یہ بات کل بھی تو آپ بتا سکتے تھے، ایک دن کا وقفہ کیوں؟ حضرت نے کہا میں بھی گڑ زیادہ کھاتا تھا، میں سوچا کہ میں عمل کر لوں پہلے تاکہ میری زبان پہ تاثیر رہے، میں جو بتاؤں سامنے والے کو وہ اثر انداز ہو جائے، اس لیے میں کل سے پابندی کر لی کہ میں زیادہ نہ کھاؤں۔ ویسے گڑ کھانا خون کو صاف کرنا ہے اور اس کے اندر فیٹ بھی نہیں ہوتا ہے، تو زیادہ کھانا کثرت رزق کوئی بھی چیز نقصان دہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانے کو کہا لیکن 3 حصے کر کے کھانے کو کہا، پیٹ کا خیال رکھنا، سانس لینے کے ہوا کا خیال رکھنا اور پانی کے لیے جگہ کا خیال رکھنا۔ ایک مرشد نے ان کو دعوت دی گھر کے اندر، تو آگے الحمدللہ کھا لیے، اور کھانے کے بعد لوگ اصرار کرے حضرت تھوڑی سی کھیر اور پی لیجیے، تو حضرت کہنے لگے نہیں نہیں بس اب میرے اندر اس کی اتنی گنجائش نہیں کہ میں کھیر پی سکوں، پیٹ تو بہت زیادہ ہو گیا، فل میں تو کھا لیا ہوں۔ تو ایک صاحب آ کے کہنے لگے حضرت یہ گولی کھا لی تھی آسانی سے ہضم ہو جائے گا۔ تو بزرگ کہنے لگے پیر صاحب کہ ارے کم بخت اتنی جگہ ہوتی تو کھیر اور کھا لیتا۔ نیم حکیم خطرہ ایمان
نیم حکیم خطرے جان. جو ان پڑھ ہوتے ہیں یا کم لکھے پڑھے ہوتے ہیں یا آدھا پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کو نقصان ہوتا ہے. روز ازل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی اسلام کو اگر نقصان پہنچا تو وہ کافروں سے زیادہ نہیں پہنچا، پہلے اپنے لوگوں سے پہنچا ہے. کم پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. یہی لوگ مقبری کرنے والے، یہی لوگ جو ہے ایمان میں کھوٹ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی تو خیال کرنا ہے، کھاتے ہوئے اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر عمل کسی کا نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ دعویٰ نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو پسند فرمایا، جن چیزوں سے پسند ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، وہ امت کے لیے ہمیشہ کامیابی کا ذریعہ بنا. تو اسی لیے فرمایا ماں باپ اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ تم یہ کھاؤ یہ پیو، بلکہ فرمائے اس طرح تربیت دیں کہ ہم یہ کھائیں گے ہم یہ پیئیں گے. بچے کے اندر ایک خوشی، ایک طلب پیدا ہوتی ہے ماں باپ سے کہ جو چیز میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا کہ آج ہم وہاں چلیں گے، وہاں گھومیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، جو مجھے دوستوں میں سننے میں آتی تھی بات، یہ باتیں تو میں اپنے والد سے سن رہا ہوں. تو وہ اپنے باپ کی شکل میں ایک دوست کو تلاش کرے گا. ایک باپ کے لیے اور کیا چاہیے؟ بیٹا دوست کی شکل میں مل جائے اور بیٹے کو باپ دوست کی شکل میں مل جائے. جب دو دوست ایک جگہ پہ ہو جائے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے ماں باپ کے لیے؟ تو سب سے پہلے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ حکم نہیں کہ تم کرو، تم کھاؤ، تم جاؤ، تم پڑھو. ہاں، پڑھنے کے جو معاملہ ہے وہ سبق یاد کرنے کا ہوم ورک ظاہر ہے. باپ کو تو ہوم ورک نہیں رہے گا، بیٹے کو ہوم ورک رہے گا. باپ کو تو سبق یاد کرنا نہیں رہے گا، بیٹے کو یاد کرنا رہے گا. ہاں، باپ کو قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. ہم سب کچھ رپورٹ لینے کو تیار ہے. شام کو گھر آئیں گے، اپنے بیگم سے پوچھیں گے کہ بچہ ناشتہ کرا کہ نہیں کرا، بریک فاسٹ لے گیا کہ نہیں لے گیا، لنچ کرا کہ نہیں کرا، پھر شام میں 4 کا چبینہ ہوا کہ نہیں ہوا، رات میں کھایا کہ نہیں کھایا، کھیلا کہ نہیں کھیلا، کراٹے کلاس گیا، کراٹے کلاسز کو گیا نہیں گیا. سب پوچھے گا، لیکن کم وقت یہ نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھ کے سویا ہے کہ نہیں پڑھ کے سویا ہے. کیوں نہیں پوچھے گا؟ اس لیے کہ اس نے خود اپنے زندگی میں پڑھنے کا معمول نہیں بنایا. خود اگر زندگی میں پڑھنے کا معمول بناتا، باپ گھر سے نکلنے سے پہلے پورا گھرانہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، پورا گھرانہ سورہ یاسین کی تلاوت سے معمول ہو جاتا، پورا گھرانہ سنت کے مطابق ایک دوسرے کو سلام کلام کر کے کام کے اندر ہاتھ بڑھا دیتے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہیں. شادی خانوں میں 2 باب داخلے ہوں، 2 دروازے اندر داخل ہونے کے. ایک دروازے پر روز واٹر چھڑکا جا رہا ہے خوشبو کے لیے، اور ایک دروازے پہ خالی ایسے ہی استقبال کیا جا رہا ہے. ہر کوئی یہ پسند کرے گا میں خوشبو لے کر جاؤں، میں گلاب کا چھڑکاؤ لے کر جاؤں. ایک جگہ پہ عطر لگایا جا رہا ہے تو میں وہاں سے جاؤں تاکہ وہ خوشبو مجھے بھی مل جائے. پوری دنیا کی زندگی اللہ نے تازگی بخشی صبح کے وقت میں، اور ہم ہیں جو صبح سوتے رہتے. صبح کا جو دروازہ ہے، صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے. الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. آپ بولیں گے مطلب صاحب ہمارے گھر والے تو رات میں دیا تھی اڈلی، ابھی کا رزق رکا ہوا ہے. ہم تو ہوٹل کو پہلے آرڈر دے کے رکھ دیے، مہمان آئے ہیں گھر کے اندر 7 بجے ناشتہ حاضر ہونا ہے. رزق سے مراد راشن گھر میں تیار ہے، چاول کے تھیلے کنڈلوں میں تیار ہے، پکانے والی کام کرنے والی ہیں سب تیار ہے، یہ مراد نہیں ہے. صرف رزق سے یہی مراد نہیں ہے. رزق سے وہ رزق مراد ہے جو انسان کھائے اس کو جو فائدہ پہنچتا ہے، وہ رزق اصل مراد ہے، وہ برکت اصل مراد ہے. صبح کے سونے سے انسان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہاں، رات بھر جاگا، محنت کیا، مشقت کیا، رات آ گئی تھی، شب قدر کی رات آ گئی تھی، رات میں کوئی پروگرام تھا، یہ کسی معاملے میں تھک گیا تو ایک آدھ دن اگر سو جائے تو الگ بات ہے. مستقل سونے کا مزاج بنائے، جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جوڑوں کے حرکت کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کے تھکان کو دور کر دیتے ہیں. آدمی صبح صبح کو نہیں اٹھتا، شام تک تھکا ہوا جسم سست نظر آتا ہے. صبح صبح اٹھتا ہے تو حشاش بشاش معلوم ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بھی، اس کے کام کے اندر بھی پھرتی پر آ جاتی ہے. صبح کے اٹھنے کا معمول اللہ کے نبی علیہ السلام کا تہجد سے ہی تھا. بس آپ رات میں سوتے نہیں تھے، عبادت میں وقت گزارتے تھے، لیکن ظہر کے بعد آپ ضرور آرام فرماتے تھے.
اس لیے کہ اگر یہاں سے آپ کو کھمم کا سفر کرنا ہے یا کرناٹک آپ کو جانا ہے تو درمیان میں کہیں نہ کہیں گاڑی کچھ دیر کے لیے روکنا پڑے گا آپ کو، ورنہ انجن گرم ہو جائے گی، پھر گاڑی ہاتھ کو آ جائے گی، کوئی چیز جل جائے گی تو رکنے کا ذریعہ بن جائے گا، وقت ضائع ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ 24 گھنٹے جو انسان جو محنت کرتا ہے 12 گھنٹے کے درمیان 12 گھنٹے، اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا، نظام بنایا جس کو قیلولہ کہتے ہیں، قاف سے 2 نقطوں والی قاف سے قیلولہ کہتے ہیں۔ بعد نماز ظہر کے کچھ دیر آرام کر لے تو پھر انسان کے اندر ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام میں رات میں سونے کا معمول تو نہیں تھا، لیکن دوپہر میں قیلولہ کا معمول آپ کا ضرور تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رات پر قرآن کیسے پڑھتے تھے ہوں گے، دن پر قرآن کیسے پڑھتے تھے ہوں گے۔ حلال غذاؤں کا اثر ہوتا ہے، حلال غذاؤں کا کھانے میں اثر ہوتا ہے، انسان کی پھرتی میں بھی اثر ہوتا ہے، انسان کے کام کاج میں بھی اثر ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ضیافت کر رہے ہیں، بلائے گھر پہ مہمانوں لوگوں کے، مقامی لوگوں کے اصرار پر کہ بزرگ کو بلائیے، آپ کے شاگرد بھی بلائیے، اور ان کو امام مالک کو بلایا گیا غالباً۔ اب کھانا پیش کیا گیا، ایک آدمی جو کھانا کھانا تھا اس سے زیادہ کھانا آپ نے کھا لیا۔ لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوئی، بولتے ہیں کہ اللہ والے ہیں اور زیادہ کھا رہے ہیں۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم بات کرتے ہیں، زیادہ وقت عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، لکھنے میں، پڑھنے میں لگاتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں تو 2-3 آدمی کا کھانا کھا گئے۔ اس کے بعد رات وہ اپنے کمرے میں گئے قیام گاہ میں آرام کرنے کے لیے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 لڑکیوں نے مسواک اور لوٹے میں پانی رکھا۔ یہ مہمانوں کے آداب میں سے ہے، مسواک رکھتے تھے مہمان جب کوئی آتا گھر پہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھنے کے بعد نماز کے لیے چلتی ہے مسجد، بچیاں اٹھ کے دیکھی کیا معاملہ ہے، دیکھیں گے تو مسواک تو کیے نہیں، بولے ابا تو دعویٰ کر رہے ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت بلیغ انسان ہیں، بہت فصیح لسان انسان ہیں، بہت تقوی طہارت والے ہیں، یہ تو تہجد ہی نہیں پڑھے، اگر پڑھتے تو مسواک کرتے، وضو بھی بنا لیتے۔ خیر نماز کے بعد بھی واپس اپنے مسند پہ، اپنے ٹھکانے پہ آئے تو رہا نہیں گیا، لوگوں نے پوچھا امام شافعی صاحب اللہ والے بول رہے رات میں تو کھانا زیادہ کھا گئے، دن میں تو مسواک ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے میں بھی پوچھتا ہوں ماجرا کیا ہے۔ امام مالک سے پوچھا بیٹا ماجرا کیا ہے؟ اہل علم، دانشمند، نیک صفات انسان کی علامت تو یہ ہے کہ اپنے حساب سے کھا لیتا انسان، کم خوردن، کم گفتن، کم کھاتا، کم سوتا، لیکن آپ تو رات میں کھانا زیادہ کھا گئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے، کہنے لگے حضرت آج تک میں نے کھانا اتنا کبھی نہیں کھایا، اور رات میں جو میں کھایا وہ کھانا سمجھ کر ہی نہیں کھایا۔ اللہ نے آپ کے رزق میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کی کمائی میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنی وسعت رکھی ہے، اتنی رحمتیں رکھی ہیں کہ مجھے حلال رزق کی برکت سے مجھے ایک نور آسمان سے اترتا ہوا معلوم ہوا۔ آپ بول رہے ہیں تو آسمان سے اترتا ہوا کیسے معلوم ہوتا؟ قرآن کریم کی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن عباس، تفسیر قرطبی، تفسیر معارف القرآن، بہت سارے تفاسیر ان میں لکھا ہوا ہے بات اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں قیامت کی، اور کوئی مکمل سورت تلاوت کرتا ہے، جو 10 آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک نور ہوگا اس کے لیے اس دن جمعہ کے دن۔ جو کہ مکمل اگر سورت پڑھ لیتا ہے، سورہ کہف جو 15 پارے میں 16 پارے میں مکمل سورہ ختم ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور عطا فرماتے جو آسمان سے اس کے اوپر جب نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتوں کی جماعت اس کی حفاظت میں لگے رہتی ہے، اس کی برکت ہے۔ تو اسی طریقے سے حلال رزق کی برکت ہے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں
کہ آپ اتنے احتیاط سے، اتنے تقوی سے، اتنے طہارت سے، اتنے خیال سے جو رزق اپنے گھر میں لائے ہیں، میں ایسا برکت والا رزق میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اچار کس میں محفوظ رہے گی؟ کیا گھڑے کے اندر محفوظ رہے گی یا مرتبہ میں محفوظ رہے گی؟ اگر مٹی کے گھڑے میں ڈالیں گے تو کیا اچار محفوظ رہے گی؟ گیلے پن کی وجہ سے باہر کی پچھڑ، باہر کا پانی جذب اگر ہو جائے گا تو اچار خراب ہو جائے گا۔ مرتبہ میں اگر رکھیں گے، پانی اگر نہیں ہوگا تو بہت دیر تک محفوظ رہے گی۔ جو دل اور جو پیٹ حلال رزق کو ہمیشہ قبول کرتا ہے، اس کے اثرات بھی اس کے اعمال میں ہوتے ہیں، اور اس رزق کا اثر اس کی اولاد کے اندر ہوتا ہے۔ اس رزق کا اثر اس کی اولاد کے اندر ہوتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے، جب ان کی بیوی حاملہ تھی، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، چولہا جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، تو بیگم نے کہا کم سے کم تیل لے آؤ زیتون کا، تاکہ مالش کر لو، ولادت آسانی سے ہو جائے۔ یعنی زیتون کا تیل اتنا فائدہ مند ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسندیدہ غذا، اور جس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ نے بتا دیا، گزشتہ جمعہ میں نے بتا دیا۔ اطباء کہتے ہیں ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ پورے جسم کے زیتون کے تیل سے مالش کر لینی چاہیے، یا سر پہ بھی کم سے کم لگا لینے کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری نہیں ہے، اور اس سے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں زیتون کے تیل، اور بعد میں جلد سے جلد سفید نہیں ہوں گے اور کمزور نہیں ہو جائیں گے بعد۔ تو خواہش کی کم سے کم تیل لے آتے تاکہ ولادت میں آسانی ہو، تو وہ گئے، لیکن شرم اور حیا عار کی وجہ سے کسی کے سامنے دست سوال نہیں کیا، ہاتھ نہیں پھیلایا۔ دست مانے ہاتھ، دستی ہوتے نا، دستی ہاتھ میں لینے والا کپڑا، دست سوال نہیں کیا، واپس آ گئے، بولے کیا ہوا؟ نہیں، عار کی وجہ سے میں نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں آ کر کہتے ہیں، میرا عاشق، میرا محبوب گھر میں فاقے سے بے چین ہے، گھر میں اس کی اہلیہ ولادت میں ہے، حمل سے ہے، اور تو آرام سے سو رہا ہے۔ فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، خود غلام کو ساتھ نہیں کیا کہ میری ذمہ داری ہے، ستو، آٹا، تیل، زیتون کا سب لے کر گھر پہ حاضر خدمت ہوئی اور نبی علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ اس وقت جو رات میں جو ولادت ہوئی ہے، جس سے جو صاحبزادہ، جو لڑکا پیدا ہوا، جو شخصیت پیدا ہوئی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ یہ حلال رزق کا اثر ہوتا ہے، نبی کی پسندیدہ غذاؤں کا اثر ہوتا ہے، نبی کی پسندیدہ غذاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ امام مالک کہنے لگے، میں آپ کی کمائی میں، یعنی آپ کے گھر کے اندر جو کھانا بنا ہے، بنانے والوں نے بھی اتنے طہارت سے، وضو سے بنایا ہے کہ اس کے اثرات، اس کی برکت میں دیکھ رہا ہوں۔ میں برکت سمجھ کے کھایا، میں رزق سمجھ کے نہیں کھایا۔ جب بات برکت کی آئے، جب بات رحمت کی آئے، جب بات نور کی آئے، تو کوئی آدمی ٹولتا نہیں ہے، سوچتا یہ کہ ساری برکت میرے اندر چلے جائے، ساری رحمت میں ہی لے لوں۔ اچھا، پھر صبح تہجد آپ نے نہیں پڑھی؟ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس حلال رزق کی برکت یہ ہوئی کہ رات بھر میں کتابیں لکھتا رہا، مسائل لکھتا رہا 200 سے زائد مسائل میں نے رات میں حل کر لیے۔ اس رزق کی برکت یہ ہوئی، 200 سے زائد مسائل میں نے رات میں حل کر لیے اور کتاب نکال کے سامنے رکھ دی۔ اس کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر اضافہ فرمایا، اور ان کے جو شکوک و شبہات، جو مسائل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان کر دیا۔ اب بتاؤ، ہم جو بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور جس ترتیب سے ہم اپنے بچوں کا ذہن بنا رہے ہیں، کیا یہ بچے آگے چل کر، یا ان کا کھانا یا ان کی تربیت سنت نبوی کے مطابق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے عمل سے خوش ہو رہے کہ نہیں خوش ہو رہے؟ بچہ بیمار ہوتا ہے، جب طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے، سب سے پہلے ہم کن چیزوں کا خیال بچے کے اندر ڈالتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر شہد کو فرمایا شفا ہے، یہ استعمال کر لو۔ ایک موقع پر فرمایا زیتون کا تیل ہے، اس کو استعمال کرو، یہ شفا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا باگلی کو استعمال کرو، یہ شفا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کلونجی کو استعمال کرو، موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ کیا ان چیزوں کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں؟
اسباب اختیار کرنا، ذرائع اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، بلکہ وہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن پہلے وضو تو بنا لے نماز پڑھنے سے پہلے نیت تو ہم صحیح کرا دیں اپنے بچوں کی۔ جب بھوک لگے، جب بیمار ہو جائے، بچے کو تو پہلے یہ تو بتا دے بیٹا بسم اللہ کہو، کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ گھر کے اندر جو نسخے نبی اکرم علیہ السلام نے بتایا ان چیزوں کا استعمال کر لو۔ اب نوجوانوں کو تو مسئلہ مشکل ہے، عمل کرنا تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اگر ان کے مزاج کے مطابق کوئی چیز بتا دیں گے تو ہاں سمجھ میں آئے گی، لیکن ہمارے ماں باپ کی تو ہمیں فکر ہے، ہمارے ماں باپ کی تو ہمیں تڑپ ہے، ہمارے ماں باپ کا تو ہمیں خیال آتا ہے کہ بھئی ان کو کھلانا چاہیے، ان کو پلانا چاہیے۔ اب ماں باپ کے لیے کم سے کم اتنا کر لیں، زیتون کا تیل والدین کے لیے استعمال کروا دیں۔ آپ کو یاد نہ رکھتا ہو، آپ گھر میں نہیں رہتے ہوں گے، آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھانا موقع مل جاتا ہو، دعوتوں میں آپ چلے جاتے ہیں، سفر میں آپ چلے جاتے ہیں، آپ ملازمت میں مصروف ہو جاتے ہیں، آپ جاب میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن کم سے کم گھر میں ہمارے جو بوڑھے ماں باپ ہیں، جو ہمارے لیے انہوں نے ہڈیوں کو کمزور کروا دیا، ہماری اپنی جوانی کو قربان کر لیا، ہنس دیا اپنے پیروں کو خدمت کرتے کرتے، ان کے لیے اجوا کھجوریں لا کے رکھ دیجیے گھر کے اندر، ان کے لیے زیتون کا تیل لا کر رکھ دیجیے، ان کے لیے کلونجی بلیک سیڈز لا کر رکھ دیجیے، ان کے لیے کلونجی کا تیل بھی لا کے رکھ دیجیے، ان کے لیے زیتون بھی لا کے رکھیے، ان کے لیے انجیر بھی لا کے رکھیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑھاپے کے اندر ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑھاپے کے اندر انسان کو کمزوری محسوس ہونے نہیں دیں گی۔ وہ چیزیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کے طور پر تو کر سکتے ہیں، تاکہ آگے آنے والی نسل کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں نبی علیہ السلام کی پسندیدہ ہے۔ ان بچوں کو صرف اتنا معلوم ہے سنت مطلب نبی کی پسند مطلب بیٹھ کے کھانا، نبی کی پسند کے مطلب کھانے کے بعد میٹھا کھانا، نبی کی پسند کے مطلب نماز پڑھتے وقت ٹوپی پہننا، نبی کی پسند کے مطلب ایسا شادیوں میں قرآن پہلے نمبر پہ رکھنا۔ اتنی چیزیں تو بچوں کو معلوم ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی داخلی زندگی، جو نبی علیہ السلام روز مرہ میں کھانے پینے میں کیا استعمال فرماتے تھے، ہمارے بچوں کو شاید کسی کو معلوم۔ جن عورتوں کو معلوم ہے، جن عورتوں کے ترکیب معلوم ہے، الحمدللہ کھجوروں سے وہ کیک بنا کے بچوں کو کھلاتی، کہتی بیٹا کھجور کیک ہے، اس میں شفا ہے۔ جن بچوں کو معلوم ہے وہ آلو پراٹھے کی جگہ کھجور پراٹھے بنا کے کھلاتی ہے، مٹھائی قسم کا۔ جن 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 ماؤں کو معلوم ہے وہ ایسا بنا کر کھلاتی ہے پنیر اور کھجور کا، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بنتا تھا۔ کوئی طبی فائدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑا، ہر نسخہ حدیث نے، ہر نسخہ قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہے اپنے ماں باپ کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ وقت نہیں نکال سکتے، کم سے کم یہ چیزیں لے کے آئیں گے، ماں باپ خوش ہوں گے، چلو اس موقع پر نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا میرے لیے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ بڑھاپے کے اندر آدمی کتنا اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، کتنا اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتا۔ جس طرح چلنے کے لیے ہمیشہ لکڑی کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کسی انسان کی سہارے کی ضرورت اگر ہو، ضرورت ہے تو بے چین پہ قرار ہوتا ہے، اگرچہ کہ لکڑی کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ کے دیے ہوئے یہ زیتون کا تیل ہدیتاً، آپ کا دیا ہوا یہ انجیر، آپ کا دیا ہوا یہ کلونجی، آپ کا دیا ہوا یہ سنت نبوی کا نسخہ، یہ سرکہ، آپ کا دیا ہوا نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے یہ چیزیں جو ہے خیسہ ہے، یہ ستو کا آٹا ہے، یا جو کے روٹیاں ہیں، جو اچھا انگلینڈ کے اندر آج تقریباً آج سے 15 سال پہلے میں نے اپنے استاد محترم سے سنا، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، انگلینڈ کے اندر آٹا بک رہا تھا مال میں، وہاں پہ جو چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے، ایک دم پیور آٹا لکھا ہوا ہوتا ہے، آج کل مال میں لکھا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ قیمت کا ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں دیکھا انہوں نے، حضرت فرماتے میں نے وہاں دیکھا چھنا ہوا آٹا جو بالکل پونڈز پاؤڈر کی طرح ہوتا ہے، اس کی قیمت تو بہت کم ہے، جو بغیر چھنا ہوا بھوسے کے ساتھ جو آٹا ہے نا، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ عالم تھے، معلوم تھا بھوسے کے فائدے کیا ہے، لیکن مال والوں سے، جو ذمہ داروں سے پوچھا بھائی چھنا ہوا آٹے کی قیمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، اس کی قیمت تو کم ہے، جو بغیر چھنا ہوا آٹا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، یہ تو مسئلہ الٹا ہے یہاں پہ ہمارے انڈیا سے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر چھنا ہوا آٹا انسان کے جسم کے اندر چربی کو جمنے نہیں دیتا، معدے کو صاف رکھتا ہے، ہاضمہ اس کا اچھا ہوتا ہے، گلے کی خارشی بیماریاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں،
جب ہاضمہ اچھا ہوتا ہے تو انسان کے جسم کا سارا سسٹم اچھا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بغیر چھنا آٹا ہمارے یہاں بہت زیادہ قیمت میں بکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر کبھی بھی چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کیا، چھان چھان کے بعد آتا. ہم اپنے ماں باپ کی خدمت یہ تو اپنی جگہ سے ہے، سنت نبوی سے کرنا آپ کو بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کی پریشانی سے بچائے گا. پیسے لگا دیں گے لیکن وقت کہاں سے لائیں گے، صحت کہاں سے لائیں گے، وہ صبر کہاں سے لائیں گے. خدمت کرتے کرتے کبھی بیداری کا اظہار کیا تو ساری خدمت چلی جائے گی کباڑ میں. کیونکہ عمل میں نیت شرط ہے، انما الاعمال بالنیات. کرتے کرتے بیداری کا کچھ لفظ اس زبان سے نکال دیا، اللہ ناراض ہو جائیں گے. ہمارے ماں باپ نے تو کبھی 20-25 سال خدمت کرتے ہوئے کبھی ناراضی کا اظہار نہیں کیا، کھلاتے ہوئے پلاتے ہوئے. ہم اپنے ماں باپ کو طب نبوی کے مطابق جو چیزیں ہیں، جو غذائیں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو لا کر رکھنے کا اہتمام کریں. اچھا ڈائٹ کے نام پہ لوگ جو ہے کبھی کبھی کھاتے ہوئے تھوڑا سا دودھ پیش کر دیے، تھوڑا سا کھجور سامنے رکھے، تھوڑا سا انجیر اور کشمش بھی اگر ساتھ میں رکھ لیے تو بس نہیں شوگر ہے، ڈائٹ چل رہا ہے. بالکل نہیں ہو سکتا. اطباء فرماتے ہیں، جو ماہر اطباء ہیں، خیر آج کل کے غذاؤں کی وجہ سے زیادہ بیماری لپیٹ میں آنے کی وجہ سے ہر چیز سے روکا جا رہا ہے، لیکن جو پرانے حکیم اطباء ہیں وہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے جب آدمی حرکت میں ہوتا ہے. انسان کا مادہ اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہے، اتنا مضبوط بنایا ہے، کچا گوشت بھی اگر کھا لے تو آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے. کیا بلی اپنا مادہ اتنا چھوٹا وہ ہضم نہیں کرتی؟ ایسی کتنی چیزیں ہیں جو انسان کھا کے ہضم کر لیتا ہے، ایسی کتنی چیزیں ہیں جو انسان کھا کے آسانی سے ہضم کر لیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے نبی علیہ السلام کی نبی کی محبت میں اترنے کے لیے قرآن پر عمل کرنے کی نیت کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت میں جو چیزیں ہمارے ماں باپ کے لیے فائدے مند ہیں ہر چیز میں اعتدال. یہ نہیں کہ اس کو سنت بولے، اس کو سنت بولے بول کے ہمیشہ وہی چیز کھاتے رہیں گے تو کوئی بھی چیز زیادہ کثرت کا استعمال نقصان دہ ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ میرے والد محترم، میری ماں، میری والدین محترم میری خدمت کر کے 9 مہینے مجھے پیٹ میں سنبھالا تھا، 9 مہینے مجھے اپنے پیٹ میں رکھ کر چلا پھرا، اپنے وزن کو اٹھایا. میرے ماں باپ نے خون پسینہ بہا کر میری خدمت کی. آج وہ وقت آ گیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ اس طرح مجھے خدمت کرنے والا بنا اپنے ماں باپ کی جس طرح انہوں نے میری بچپن میں خدمت کی. ماں باپ کی محبت کا خیال نہیں آتا. دودھ پینے والے بچے، لڑکھڑا کر چلنے والے بچے، ریلنے والے بچوں کو دیکھ کر اپنا بچپنا یاد کر لینا کہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. جو قرآن نے حکم دیا خدمت کرنا نہیں، خدمت کرنے کے بعد احسان کرنے کا، احسان جتانے کا حق نہیں ہے اولاد کو. ماں باپ کو تو احسان نہیں جتاتا، اللہ بھی احسان نہیں جتاتا. قدرت یاد دلاتا ہے، اپنا ماضی یاد کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اپنی اوقات بتاتا ہے، لیکن اللہ احسان نہیں کرتا بندوں کو کھلا پلا کر. ماں باپ اس بات کو گوارا بھی نہیں کرتے. اکثر و بیشتر ماں باپ کو ہم نے کہتے ہوئے سنا وہ اپنی زندگی میں خوش رہا تو بس ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. انہیں اپنی زندگی سنور لیا تو بس، اپنا گھر گزارا چلا لیا تو بس، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. حالانکہ اس وقت اولاد کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور اولاد کو بھی جنت کمانے کی سخت ضرورت ہے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے. لیکن ماں باپ کے الفاظ ہوتے ہیں، ماں باپ کوئی چیز بولتے نہیں. لوگ بولتے نا ذرا کھانا کھانے کی جائیے نا، بھائی کھلانا ہے تو خاموش لے کے آئیے. دو کھانا کھانے کے جائیے نا تو بولے گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں کھاؤں گا، جا کے لے کے آئیے، آگے بنائیے جب تک میں بیٹھوں. کھلانے کا ارادہ ہے تو خاموش لا کے رکھ دیتے. یہ سوال کر رہے ہیں نہیں تھوڑا پی کے جائے، تو لا کے رکھ دے تو کون منع کرتا پینے سے؟ دسترخوان بچھائیں گے تو کون منع کرے گا نہیں کھانے سے؟
اب ماں باپ سے پوچھ رہے ہیں وہ لاؤں کیا، یہ لاؤں کیا، جو ضرورت ہے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ماں باپ کے لیے اس وقت ضرورت کیا ہے. اگر ماں باپ نہیں بھی پسند کرے تو بتانا کہ طب نبوی کے فائدے ہیں، قرآن میں حدیث میں ذکر ہے اور نبی نے اس کو استعمال فرمایا. آپ کی صحت کے لیے سنت سمجھ کر روزانہ ایک کھجور کھا لیجیے، سنت سمجھ کر پتلا دودھ پی لیجیے، سنت سمجھ کر زیتون کا تیل استعمال کیجیے، یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے. ان چیزوں پر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. بڑے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ہاکی گراؤنڈ میں بھی ہوتے رہتے ہیں، نظام گراؤنڈ میں بھی ہوتے رہتے ہیں، جونیئر کالج کی گراؤنڈ میں بھی ہوتے رہتے ہیں، دارالسلام کی جلسے میں بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو میدان ہے نا وہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہے. اور خدمت میں ان چیزوں کو پیش رکھنا جو نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کو پسند فرمایا، اور گوشت وغیرہ کھلاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارے ماں باپ کے لیے کون سی غذا اس کے اندر بہت اچھی چیز ہے، کون سا فائدے مند ہے. ایک صاحب کے یہاں پہ گیا تو پٹ کا گوشت نکال کے الگ رکھوا رہے تھے. مجھے معلوم تھا پٹ کا گوشت جو ہے انسان کی کمر کے درد کے لیے بڑا فائدے مند ہے، ہڈیوں کے لیے مضبوط ہے. میں نے پوچھا کیا بات ہے آپ گوشت اس کو الگ کر رہے ہیں؟ ایک مہینہ پہلے آپ کا بیان سنا خطیب صاحب میں، گھر میں ہمارے پاس ہی بیان کر رہے تھے کہ بڑوں کے لیے ایسا الگ کر کے رکھنا، اس لیے ماں باپ کے لیے 2 کلو کمر کا گوشت میں الگ نکال کے رکھ رہا ہوں. اس بات کا خیال، یہی تو عبادت ہے، یہی تو دین ہے، یہی ہے آپ کی کمائی کی برکت، یہی ہے سرمایہ. وقت نہیں ورنہ سب کو رلا دیتا تھا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے. آمین. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دی ہیں قیامت کے بارے میں، کتاب الفتن جو حدیث کی کتابوں کے اندر باضابطہ واضح انداز میں علامات قیامت کی نشانیاں واضح طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ذکر فرمایا ہے. اور ان میں سے بہت ساری چیزیں عیاں ہو چکی ہیں، واضح ہو چکی ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا ایجپٹ کا جو علاقہ، عرب کا جو علاقہ ہے وہ زراعت میں، کھیتی باڑی میں خود کفیل ہو جائے گا اور زرخیز زمین ہو جائے گی. زمین زرخیز کا مطلب ہریالی وہاں اگے گی، اور وہاں پہ بھی وہ لوگ کھیتی باڑی وغیرہ کریں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا، یہ آخری مرحلہ ہوگا. اور اس مرحلے کے اندر عیسائیوں کا، یہودیوں کا طور طریقہ عام ہو جائے گا، اور مسلمان اس کو کرنے کے بعد ذرہ برابر افسوس کا اظہار نہیں کریں گے. یہ چند باتیں جو خلاصے کے طور پر میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ایسے پرفتن ماحول، ایسے پرفتن دور میں ہر انسان کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایسے ماحول میں ابھی چند دنوں سے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اخبار میں خبریں سن رہے ہیں کہ وہ کام جو یہودیوں نے بھی آج تک اس طریقے کا حلیہ نہیں اپنایا، اس طریقے سے اپنا چہرے کو نہیں بنایا، جس طریقے سے عرب کا لبادہ اوڑھ کر، عرب کا لباس پہن کر، اسلامی شناخت کو رکھتے ہوئے شیطانی اور خیالی اور نفسیاتی چہرے بنا کر چھوٹے بچوں سے لے کر عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب اس میں شامل ہو کر ایک دنیا کے اندر ایک پیغام دے دیا کہ اب عرب بک چکا ہے، اب عرب بک چکا ہے. اب یہودی جس طریقے سے وہ کھیل کھیلے گا یہ اس طرح اچھلنے کودنے ناچنے کو تیار ہے. اب ایک شاعر خبر بتا رہے تھے جس طرح دبئی انٹرنیشنل کنٹری ہو گیا ہے، اس طرح سعودی عرب کے اندر ایک ایسا علاقہ اور ایسی عمارتیں تیار کی جا رہی ہیں جہاں پر دنیا کے ہر طرح کے لوگوں کو رہائی کرنے کے لیے، شراب خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے، سب چیزوں کے لیے پرمیشن دیا جائے گا. بلکہ دعویٰ وہاں سے کیا جا رہا ہے، بلکہ دبئی سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر سب چیزوں کی یہاں پر کرنے کی اجازت دی جائے گی. بہرحال اشارے بھی ہمارے لیے کافی ہیں، ہر چیز کی وضاحت بھی ضروری نہیں ہے. کسی کو برا بولنے سے پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے بچوں کو ذہن نشین کر لیں، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، چاہے وہ باہر رہتے ہوں، یہاں رہتے ہوں. باہر رہنے والے بچوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، یہاں رہنے والے بچوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. کہ دیکھنا یہ کہ ان کے عقائد کے اندر تو تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ان کے عقائد میں تو تبدیلی نہیں آ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک عالم کا ایک عقیدہ تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کی قبر عیسائی قبرستان کے اندر ہے. حالانکہ عالم دین ہے، امت محمد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ عیسائی قبر کے اندر ان کو موجود پایا.
اب صبح اٹھنے کے بعد جب ان کے گھر جا کر دریافت کیا گیا کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس طریقے سے ہم نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے شوہر کو، آپ کے عالم دین ہونے کے باوجود ہم نے عیسائی خبر میں ہم نے آپ کے شوہر کو خبر خورسان میں وہاں کے علاقے میں ہم نے دیکھا ہے. تو ویسی کوئی بات یاد نہیں آئی، لیکن ایک بات ان کو یاد آئی. انہوں اکثر یہ کہا کرتے تھے عیسائی کے یہاں غسل کرنے کی خاص پابندی نہیں ہے. بس یہ تھوڑا سا ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی، پتہ نہیں اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی ہے. قرآن میں کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذری نیکی میں لے آؤ، پسند آئے تو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برائی بھی اگر لے کے آؤ، اللہ کو ناپسندیدہ ہو، اللہ پکڑ لیں گے بھی، تو چھوڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بس یہی وجہ تھی. آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احب، جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی اعمال کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے. اسی لیے خدا را ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، ان اخبارات کے، ان خبروں سے، ان ویڈیو سے متاثر نہیں ہونا. ہمارا ایمان ہمارے لیے ہے، ہماری نماز ہمارے لیے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو اپنے اپنے ایمان کے اس دور میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کی نافرمانی تو یہ تو کامن ہو گیا، یہ تو عام ہو گئی. یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے کہ لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بچے ماں باپ کی نہیں سنیں گے، دوستوں کی سنیں گے. یہ قیامت کی نشانی تھی، لیکن آج یہ عام بات ہو گئی ہے. بڑی بڑی عمارتیں بنے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ تو عام بات ہو گئی. خطیب صاحب آپ یہاں پہ بول رہے ہیں کلاک ٹاور تو مکے کے اندر ہی بن گیا ہے. حالانکہ جو گورنمنٹ کے جو رولز ہیں، جو ڈیفنس ہے، یہ گورنمنٹ کے یا تو جو عبادت گاہیں ہیں اس سے 300 میٹر دور تک کوئی مکان نہیں ہونا چاہیے. یہ شریعت کے اندر بھی یہ بات تھی تاکہ عبادت گاہ کا گنبد، عبادت گاہ کی مینار اتنی اونچی ہو کہ سب لوگوں کو دکھائی دے کہ یہاں مسجد ہے. شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ مسجد کے قریب میں رہتے بڑی عمارت بنا دے. گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہ تو مرکزی ادارہ ہے، خانہ کعبہ انبیاء کا مسکن ہے، وہاں اتنی بڑی عمارت بنانے کی ضرورت ہے. اب کعبے میں بیٹھ کے آدمی کعبے کو دیکھے گا، کلاک ٹاور کو دیکھے گا؟ سوچنے والی بات ہے. جب حدیث میں آ گیا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. اب ہو کر رہے گا کہہ کر ہم خاموش بیٹھے نہیں، بلکہ ہم اپنی ایمان کی فکر کریں. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو فکروں کی علامتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، وہ آگے انشاءاللہ پھر کسی مرحلے میں، کسی موقع پر انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. بس دعاؤں کی خاص گزارش ہے. جس زمانے میں جو لوگ رہیں گے ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ اپنی ایمان کو بچا کر نکلنا. یہ بہت بڑی بات ہوگی. جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سانپ اپنے بل تلاش کر کے نکلتا ہے جان بچانے کے لیے، ایسے زمانے میں میری امت کو چاہیے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے تنہائی اختیار کر لے. اگرچہ اس کو پہاڑ کے دامن میں چھپنے کی نوبت آ جائے، وہاں چھپ جائے، کسی سے لڑائی جھگڑا کیے بغیر اپنے ایمان کو بچا لے. یہ بہت بڑا مومن ہے وقت کا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو دوسری پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أجرنا من النار. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہر بچے، ہر ماں، ہر بہن، ہر بھائی، ہر بڑے، ہر باپ، اے اللہ ہر ذمہ دار کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غذا میں ہو، دوا میں ہو، زندگی گزارنے میں ہو، سلیقہ ہو، طریقہ ہو،
نبی کے طرز کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ مولا ایمان پر خاتمہ فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ پرفتن ماحول سے حفاظت فرما، فتنوں کے دور سے حفاظت فرما، فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ ہم نوجوانوں کو اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا، ان کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ ان کی خدمت تیرے سنت نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے، اے اللہ یہ ماں باپ راضی ہیں تو پھر ہماری جان مال سب کچھ تیرے لیے تیرے سامنے قربان ہے، اے اللہ یہ ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو ہمارا کوئی عمل تیرے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اے اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، اے اللہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، جس طرح قرآن پڑھنا عبادت ہے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، جس طرح غریبوں کا خیال کرنا عبادت ہے ماں باپ کے ساتھ رہنا بھی عبادت ہے، اے اللہ ایسی عبادت سے دور ہونے سے حفاظت فرما، ایسی عبادت اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ خیر النساء بیگم کو صحت و عافیت عطا فرما، نظام الدین صاحب کو شفا کاملہ عطا فرما، محمد زید نصیر الدین نازیہ بیگم کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، محمد افضل محمد سلطان نجیب صاحب علیم صاحب ظہیر صاحب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، جو اور بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ شفا دینا تیرے ہاتھ میں ہے، مانگنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اے اللہ ہمارا کام تیرے سجدے میں پڑھ کر دعا مانگنا ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا ہمارا کام ہے، عطا کرنا دینا تیرا کام ہے، اے اللہ تو دے تب بھی ہے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، اے اللہ اگر تو نہ دے تب بھی تجھے اے اللہ کوئی پوچھنے والا، تیری شان میں کمی آنے والی نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے شایع نشان عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج محمد شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، عظمیٰ خاتون نور جہاں بیگم جعفر صاحب محمد امیر صاحب محمد مقبول صاحب کی مغفرت فرما، ان سب مرحومین کو اے اللہ ان سب مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارا سلطانہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جو اور بھی اس درمیان میں علماء اکابرین یا ہم میں سے کسی کے بڑے بزرگ خاندان کے رشتہ دار ہیں یا سامعین کے والدین میں کوئی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین سکون راحت اطمینان عافیت نصیب فرما، اے اللہ کل ہی ایک لڑکی کا نکاح ہوا، اس سے 3 دن قبل اے اللہ ان کے والد محترم بہت سیریس میں مبتلا ہیں، اے اللہ دواخانے میں شریک ہے انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ کل رات میں بچے کی دلہن کی شکل میں ڈولی تو اڑ گئی، ماں کا سایہ تو پہلے اڑ گیا تھا، اے اللہ باپ اپنے جان میں کشمکش میں مبتلا ہے، اے اللہ اس باپ کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، اس میاں بیوی کے اندر محبت پیدا فرما، اور بھی میاں بیوی کے اندر محبت پیدا فرما، عافیت پیدا فرما، اے اللہ لڑائی جھگڑوں سے فتنے فسادات سے حفاظت فرما، جو میاں بیوی انبنی ہونے کی وجہ سے دور ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو ملا دے، تو ہی ملانے والا، تو نے آدم اور حوا کو 40 سال کے بعد ملایا تھا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو نے عزیر کو 300 سال کے بعد زندہ کر دیا تھا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اصحاب کہف کو تو نے 300 سال سلا کر پھر دوبارہ اٹھایا، اے اللہ پھر دوبارہ موت کی نیند سلا دیا، پھر قیامت میں پھر تو اٹھائے گا، پھر سلائے گا، پھر اٹھائے گا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ میاں بیوی کے اندر محبت پیدا فرما، عافیت پیدا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد عطا فرما، پڑھنے والے بچوں کو کامیابی عطا فرما، کالج اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، خصوصاً ہندوستان کے اندر امن قائم فرما، عافیت قائم فرما، مسلمانوں کا سربلندی عطا فرما، آج کے ماحول میں مسلمانوں کو جہاں بھی جائیں ایک جگہ جمع ہو کر جانے اور آنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تاکہ دشمن کی نظر نہ پڑ جائے کہ تنہا محسوس کرنے لگے، اے اللہ ہمارے اختلافات ہم پر بھاری ہونے لگے، ہمارے نظریات ہم پہ بھاری ہونے لگے، اے اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کا پیغام عطا فرما، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بنا دے، اے اللہ ایک جٹ ہو کر اے اللہ اپنے دفاع کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جمہوری نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، فلسطین اور کشمیر اور دیگر عرب ممالکوں کی حفاظت فرما، سرزمین جدہ کی حفاظت فرما، سرزمین مدینہ کی حفاظت فرما،
اے اللہ ہم پہنچ تو نہیں سکتے لیکن دعا تو آج تک پہنچا سکتے ہیں. اے اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے. اے اللہ معاف فرما ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. نبی پاک علیہ السلام نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ خیر ہم سب کو عطا فرما. جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہے ہم سب بھی ان شرور فتن سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.